دنیا والے لوگوں سنو، اے امت محمدیہ سنو، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو نازل کر کے، ایمان کی دولت کو عطا کر کے، دین اسلام کو عطا کر کے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے احسان کیا ہے۔ اگر اس کا ایمان اس قرآن مجید کے اوپر ہے، اگر اس کا ایمان احادیث مبارکہ کے اوپر ہے، نبی کی اس حدیث کے اوپر ہے، من احدث فی امرنا، اگر کوئی انسان کسی عمل کو ایجاد کرتا ہے اور اس عمل کو اگر آخری نبی کی طرف منسوب کرتا ہے، اس عمل کو اگر دین اسلام کی طرف منسوب کرتا ہے جس کا حکم نہ ہی آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جس کا حکم نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے، تو وہ عمل مردود ہے۔ اگر کوئی بھی انسان حدیث مبارکہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اس طرح کی بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، اس طرح کی بدعت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور ساتھیوں، یہ ماہ محرم کا مہینہ آ جانے کے بعد ہر اہل علم کو، ہر عالم دین کو اس بات کا خدشہ لگا ہوا رہتا ہے، اس بات کا ڈر لگا ہوا رہتا ہے کہ میرے سماج کے لوگ، میرے معاشرے کے لوگ، میرے سوسائٹی کے لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ماہ محرم کے اندر، اس بدعت و خرافات کے مہینے کے اندر کہیں ایسا نہ ہو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹے، کیونکہ اس ماہ محرم کے اندر وہ بدعتیں کی جاتی ہے، وہ خرافات انجام دیے جاتے ہیں، وہ عمل کیا جاتا ہے جس عمل کا پیروکار اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر بنتا ہے تو وہ انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو سکتا ہے، اور وہ انسان اس دنیا کے اندر کفر کا ارتکاب کر سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس عمل کے اندر صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، یہ وہ بدعت و خرافات ہے جس بدعت و خرافات کے اندر ایک اللہ کو چھوڑ کر کے کسی تعزیے کے سامنے اپنے جبیل نیاز کو خم کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ماہ محرم کا مہینہ آ جانے کے بعد ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا ہے، ہم نے اس دنیا کے اندر مشاہدہ کیا ہے، سال کے 12 مہینے کے اندر دشمنان اسلام کی تنزلی کا انتظار کرتا ہے، اسلام کی بربادی کا انتظار کرتا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے۔ لیکن ماہ محرم کا مہینہ آ جانے کے بعد، رب کائنات کا یہ پاک مہینہ آ جانے کے بعد ایک انسان چاروں طرف سے اس اسلام کو نقصان پہنچانے میں لگ جاتا ہے۔ کہیں سے ایک انسان کو شرک میں ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے، کہیں ایک انسان کے دلوں کے اندر صحابہ کرام سے بغض اس کے دلوں کے اندر بیٹھائی جاتی ہے، کہیں جو ہے شربت کے نام پر، کہیں ریشمی کبابوں کے نام پر ایک انسان کے ایمان کا سودا کروانے کی جو ہے نازیبا حرکتیں کی جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس ماہ محرم کے اندر ایک انسان کو حساس ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ایک انسان صحابہ کرام سے بغض اپنے دلوں کے اندر پیدا کر سکتا ہے، شرک جیسے کاموں کا ارتکاب کر سکتا ہے، اور صحابہ کرام سے دشمنی بھی اپنے دلوں کے اندر پال سکتا ہے۔ میرے عزیز، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم تمام بنین و انسانوں کی عبادتوں کا، ریاضتوں کا اکیلا اور تنہا مالک ہے، جس وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور لاچار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے بے شمار انبیاء کرام، لاتعداد انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس روئے زمین کے اوپر مبعوث فرمائے. درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، لیکن ہماری اور آپ کی زندگی جس زمانے کے اندر کٹ رہی ہے، ہم اپنی نظروں سے اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ تو ہے، لیکن آج کے نام و نہاد مسلمانوں نے مسلمانوں کا چولا اوڑھ کر کے دشمنان اسلام نے اس مہینے کو کہیں نہ کہیں شیطانوں کا مہینہ بنا دیا ہے. اگر یہ بات کہہ دیا جائے کہ یہ مہینہ آئے دن اور آئے سال دھیرے دھیرے شیطانوں کا مہینہ ہوتا ہوا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو صاف اور شفاف دین عطا کیا، اس دین کے اندر اس طرح کی بدعت و خرافات کی کوئی گنجائش نہیں ہے جس طرح کی بدعت و خرافات کو اس مہینے کے اندر
انجام دیا جاتا ہے۔ اب اس سوال کے اندر ہمیں اور آپ کو ایک جواب یہ ڈھونڈنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین عطا کیا، اس دین کے اندر اگر کوئی اپنا حکم نافذ کر سکتا ہے یا کوئی اس دنیا کے اندر کسی بھی قانون کو نافذ کر سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ اگر اس شریعت کے اندر، اس دین کے اندر کوئی اپنا حکم کو نافذ کر سکتا ہے تو وہ ہستی کون سی ہستی ہے؟ آئیے ایک آیت کریمہ سے سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کو خبردار کیا ہے، ایسے لوگوں کو آگاہ کر دیا ہے اور ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر منانے کے بارے میں اشارہ کر دیا جو لوگ اس مہینے کے اندر بدعت و خرافات کو انجام دیا کرتے ہیں، اور اس بات سے باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی بھی ایرا گیرا اس دین کے اندر کسی بھی بدعت کو ایجاد نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ہستی کون سی ہستی ہے؟ آئیے ایک آیت کریمہ سے سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر دنیا کے تمام لوگوں کو خبردار کر رہا ہے اور اس آیت کریمہ کے اندر ایک اہم میسج کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اے دنیا والے لوگوں سنو، اے امت محمدیہ سنو، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو نازل کر کے، ایمان کی دولت کو عطا کر کے، دین اسلام کو عطا کر کے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے احسان کیا ہے۔ کیسے احسان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین آگے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اے امت محمدیہ سنو، ہم نے تمہارے طرف ایک ایسے رسول کو بھیجا ہے، ہم نے تمہارے طرف ایک ایسے نبی کو بھیجا ہے جو تم ہی میں سے ہے، جو انسانوں میں سے ہے، جو تمہاری برادری میں سے ہے، جو تمہاری ہم نسل میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، جو تمہارے اوپر میری آیتوں کو پڑھ کر کے سناتا ہے، جو تمہارے اوپر میری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، جو تمہارے لیے آسمان سے نازل کی ہوئی حکموں کو نافذ کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین آسمان سے کسی قوانین کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ نبی اس قوانین کو تمہارے سماج کے اندر نافذ کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بڑے ہی صاف لفظوں میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو دین ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ دین عطا کر کے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اور اس دین کے اندر اسی شخصیت کی چلے گی، اسی ہستی کی چلے گی جس ہستی کو میں نے تمہارے طرف نبی بنا کر کے بھیجا ہے، میں نے تمہارے طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کو اپنے نظروں کے سامنے رکھنے کے بعد، اس آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں وہ کون سے دین کے اندر وہ کون سے ارکان ہیں، دین کے اندر وہ کون سے اعمال ہیں جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ کون سا گیپ ہے اور وہ کون سا خالی جگہ ہے جو آج کے دور کے مسلمان پور اور بھرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح کے نئی چیزوں کو ایجاد کر کے اس دین اسلام کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ آیت کریمہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، وہ آیت کریمہ بھی اللہ رب العالمین نے اسی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اور دنیا کے تمام لوگوں کو آگاہ کر دیا، خبردار کر دیا، اے لوگوں، میں نے تمہیں دین اسلام بھی عطا کیا، میں نے تمہارے طرف اپنی نبی کو بھیجا، میں نے تمہارے طرف اپنی میسنجر کو بھیجا، اور جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی وہ عمل جو جنت کی طرف لے کر کے تمہیں جاتا ہوں، ساری کی ساری چیزوں کو میں نے تمہیں عطا کر دیا، ساری کی ساری قوانین کو میں نے تمہیں عطا کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور ہم نے تمام نعمتیں تمہارے اوپر کر دی ہے، اور اللہ رب العالمین اس دین سے اور اس دین اسلام سے راضی
اور خوش ہو گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ایک انسان اسی آیت کریمہ کے اوپر تدبر و تفکر کر لے، اسی آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر کر لے، تو وہ بدعات، وہ خرافات، وہ رسمیں جو آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر موجود ہے، یا وہ حضرات جو اس طرح کے رسموں کو ایجاد کیا کرتے ہیں، یہی آیت کریمہ ساری کی ساری رسموں کو کاٹنے کے لیے کافی ہے۔ یہی آیت کریمہ سارے کے سارے بدعات و خرافات کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جی چاہتا ہے میں تاریخ کی اس عورات کو آپ کے سامنے بیان کر دوں، جی چاہتا ہے تاریخ کے اس پنے کو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں جس پنے کے اندر، جس عورات کے اندر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ 291 برس کے بعد اس طرح کے بدعات و خرافات کو ایجاد کیا گیا۔ اب کوئی بھی انسان جو عقل و فہم رکھنے والا ہو، جس کے پاس عقل سلیم ہو، جس کے پاس فہم کی توفیق ہو، وہ انسان تصور کر سکتا ہے، وہ انسان یہ گمان کر سکتا ہے جس دین اسلام کو 291 برس پہلے مکمل کر دیا گیا ہو، جس دین اسلام کو 292 سال پہلے مکمل اور اللہ جس دن سے خوش ہو گیا ہو، اس دین کے اندر اگر 292 برس کے بعد اگر کسی بدعت کو ایجاد کیا جا رہا ہے، کیا ایک مسلمان اس طرح کی بدعت کو قبول کر سکتا ہے؟ اس طرح کی بدعت و خرافات کو اپنا سکتا ہے؟ اگر اس کا ایمان اس قرآن مجید کے اوپر ہے، اگر اس کا ایمان احادیث مبارکہ کے اوپر ہے، نبی کی اس حدیث کے اوپر ہے، من احدث فی امرنا، اگر کوئی انسان کسی عمل کو ایجاد کرتا ہے اور اس عمل کو اگر آخری نبی کی طرف منسوب کرتا ہے، اس عمل کو اگر دین اسلام کی طرف منسوب کرتا ہے جس کا حکم نہ ہی آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جس کا حکم نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے، تو وہ عمل مردود ہے۔ اگر کوئی بھی انسان حدیث مبارکہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اس طرح کی بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، اس طرح کی بدعت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور یہی چیز ہے اور یہی بدعت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے مسلمانوں سن لو، اے مسلمانان اسلام سن لو، اگر تم اس دنیا کے اندر دین اسلام کو چھوڑ کر کے وہ دین جس دین کو ہم نے تمہیں امانت کے طور پر عطا کیا ہے، وہ دین جس دین کو میں نے تمہاری طرف آخری نبی کے ہاتھوں بھیجا ہے، جس دین کو میں نے تمہاری طرف صحابہ کرام کے ہاتھوں بھیجا ہے، اگر اس دین کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اپناؤ گی، کسی رافضی، کسی شیعہ اور کسی بدماش دشمنان اسلام کی دین کو اپناؤ گے تو سنو، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کوئی انسان آخری نبی کے دین کو چھوڑ کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر کے اگر کسی دوسرے دین کو اپناتا ہے، دین کے اندر کسی نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت کے دن وہ انسان خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ قیامت کے دن وہ انسان ساری کی ساری نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، وہ انسان قیامت کے دن برباد لوگوں کے زمرے میں شمار کیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کہیں نہ کہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے انسان بھی موجود ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ایسے لوگوں سے ہمدردی بھی رکھا کرتے ہیں، جو ایسے بدعت و خرافات کو دین اسلام کے اندر ایجاد کر کے، دین اسلام کے اندر بڑھاوا دے کر کے دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، دین اسلام کو پس پشت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہمدردی بھی رکھتا ہے، ایسے لوگوں سے محبت بھی کرتا ہے، ایسے لوگوں کے اس طرح کے تہواروں میں، ایسے لوگوں کے اس طرح کے بدعت و خرافات میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی خبردار ہو جانا چاہیے، ایسے لوگوں کو بھی اس دنیا کے اندر ہوش کے ناخن لے لینا چاہیے، کیونکہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اس ایک حدیث کے اندر خبردار کیا، جو انسان اپنے ہاتھوں سے، اپنی نظروں سے اگر برائی کے کاموں کو دیکھتا ہے، اس برائی کے زمرے میں بدعت و خرافات بھی آتا ہے، رسم و رواج بھی آتا ہے، رسومات بھی آتے ہیں، بدعت و خرافات کی ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ اگر ایک انسان اپنی نظروں سے دیکھتا ہے اور نظروں سے دیکھنے کے بعد اس عمل سے نہیں روکتا ہے اور وہ انسان اسی چیز میں شامل ہو جاتا ہے
ہے تو یہ انسان بھی برابر کا شریک ہے، یہ انسان بھی برابر کا شریک ہے، کیونکہ وہ انسان اس چیز میں مدد کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر نیکی کے کاموں میں کسی کا مدد کرتا ہے تو وہ انسان نیکی کے کاموں میں برابر کا شریک ہے، لیکن اگر کوئی انسان برائی کے کاموں میں مدد کرتا ہے تو وہ انسان برائی کے کاموں میں بھی برابر کا شریک ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ماہ محرم کا مہینہ آ جانے کے بعد ہر اہل علم کو، ہر عالم دین کو اس بات کا خدشہ لگا ہوا رہتا ہے، اس بات کا ڈر لگا ہوا رہتا ہے کہ میرے سماج کے لوگ، میرے معاشرے کے لوگ، میرے سوسائٹی کے لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ماہ محرم کے اندر، اس بدعت و خرافات کے مہینے کے اندر کہیں ایسا نہ ہو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹے، کیونکہ اس ماہ محرم کے اندر وہ بدعتیں کی جاتی ہے، وہ خرافات انجام دیے جاتے ہیں، وہ عمل کیا جاتا ہے جس عمل کا پیروکار اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر بنتا ہے تو وہ انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو سکتا ہے، اور وہ انسان اس دنیا کے اندر کفر کا ارتکاب کر سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس عمل کے اندر صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، یہ وہ بدعت و خرافات ہے جس بدعت و خرافات کے اندر ایک اللہ کو چھوڑ کر کے کسی تعزیے کے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ماہ محرم کا مہینہ آ جانے کے بعد ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا ہے، ہم نے اس دنیا کے اندر مشاہدہ کیا ہے، سال کے 12 مہینے کے اندر دشمنان اسلام کی تنزلی کا انتظار کرتا ہے، اسلام کی بربادی کا انتظار کرتا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے، لیکن ماہ محرم کا مہینہ آ جانے کے بعد، رب کائنات کا یہ پاک مہینہ آ جانے کے بعد ایک انسان چاروں طرف سے اس اسلام کو نقصان پہنچانے میں لگ جاتا ہے۔ کہیں سے ایک انسان کو شرک میں ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے، کہیں ایک انسان کے دلوں کے اندر صحابہ کرام سے بغض اس کے دلوں کے اندر بیٹھائی جاتی ہے، کہیں جو ہے شربت کے نام پر، کہیں ریشمی کبابوں کے نام پر ایک انسان کے ایمان کا سودا کروانے کی جو ہے نازیبا حرکتیں کی جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس ماہ محرم کے اندر ایک انسان کو حساس ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ایک انسان صحابہ کرام سے بغض اپنے دلوں کے اندر پیدا کر سکتا ہے، شرک جیسے کاموں کا ارتکاب کر سکتا ہے، اور صحابہ کرام سے دشمنی بھی اپنے دلوں کے اندر پال سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس مہینے کے اندر وہ کون سی کام ہے جو اس مہینے کے اندر کیا جاتا ہے، وہ کون سے بدعت و خرافات ہے جو اس مہینے کے اندر کی جاتی ہے، آئیے ایک طرف سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آیت کریمہ سے اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کی کھنڈن کرنے کی کوشش کریں گے۔ شریعت اسلام نے کتنا اس طرح کے عملوں کا چھوٹ دیا ہے، کتنا اس طرح کے کاموں کا کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اور آپ آیت کریمہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر اس ماہ محرم کے اندر شرک پر ایک انسان کو ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے، شرک کے اوپر ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے تعزیے کے نام پر۔ تعزیہ بنا لینے کے بعد جب ایک انسان اس دنیا کے اندر ماہ محرم میں داخل ہو جاتا ہے، محرم کا مہینہ آ جاتا ہے، پہلے محرم سے اس بات کے اوپر زور دے دیا جاتا ہے کہ تعزیے کو بنایا جائے، اور تعزیہ بنانے کے بعد ایک انسان جس طرح اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے بالکل اس تعزیے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جس طرح اللہ رب العالمین کے سامنے اسے اپنے جبین نیاز کو خم کرنا چاہیے بالکل اس تعزیے کے سامنے اسی طرح اپنے جبین نیاز کو خم کرتا ہے، جس طرح اللہ رب العالمین کی عزت و وقار ہونی چاہیے، جس طرح اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح اس تعزیے کے سامنے ایک انسان کھڑے ہو کر کے عبادت میں اور ریاضت میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اور ایسے لوگوں کے چہرے کے اوپر تماچا لگایا، اے دنیا والے لوگوں، اگر تم دین اسلام کے پیروکار ہو، اگر تم دین اسلام کے اوپر چلنے والے ہو تو تمہیں اس دنیا کے اندر کس نے یہ کرنے کا حکم دیا؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، اے میرے نبی، دنیا کے اندر جو انسان ایسے ہیں جو رب کائنات کے حکم کے خلاف عمل کرتے ہیں، رب کائنات نے آخری نبی نے جس کا حکم نہیں دیا، اگر ایسے عملوں کا ارتکاب کرتا ہے تو کون ہے جو اسے
इसे इस तरह करने का हुक्म दे रहा है। अम लहुम शुरकाउ शरउ लहुम मिन अद-दीन मा लम यअज़न बिहिल्लाह, कहीं ऐसे लोगों ने अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद तो नहीं बना लिया है, अल्लाह के अलावा किसी और को अपना मुश्किल कुशा तो नहीं बना लिया है। मेरे अजीज साथियों, आज देख लीजिए, तारीख की इबारतों का आप मुताला कर ले, तारीख की किताबों को आप पढ़ ले, आपको पता चलेगा वो अमल जो इस दुनिया के अंदर इबादत के नाम पर किया जाता है। मैंने पहले बताया कि 292 बरस के बाद इस अमल को किया गया। तारीख की इबारतों का जब आप मुताला करेंगे, एक शख्स आपको मिलेगा तारीख की किताबों के अंदर, एक शख्स आपको मिलेगा जिसका नाम मुईज़ुद्दौला देलवी है। ये वो शख्स है जो हर साल मुहर्रम के महीने में करबला जाया करते थे। मेरे अजीज साथियों, उस जमाने के किसी उसके साथी ने, उसके दोस्त ने कहा, उस बादशाह के किसी जो है वजीर ने कहा कि हर साल करबला जाने की क्या जरूरत है, अपने मुल्क के अंदर ताजिए के नाम पर हजरत हुसैन की कब्र को बना लिया जाए और उसी के सामने जो है हाथ को उठा लिया जाए। मेरे अजीज साथियों, ये वो अमल है जो इस आयत करीमा के ज़िम्न में फिट बैठता है। आखिरी नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि ऐसे लोगों का पड़ताल किया जाए, जांच किया जाए, कहीं ऐसे लोगों ने अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद तो नहीं बना लिया है। अल्लाह के अलावा अल्लाह ने जो नबी दुनिया के अंदर भेजा है, इसके अलावा कहीं दूसरे के इशारे के ऊपर कहीं ये लोग अमल तो नहीं कर रहा है। मेरे अजीज साथियों, अगर आज कोई इंसान इस तरह के बिदअत और खुराफात के ऊपर अमल करता है तो गोया कि वो इंसान उसी मुईज़ुद्दौला के रास्ते के ऊपर चल रहा है, क्योंकि इस शख्स ने अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद बना लिया। मेरे अजीज साथियों, जब सहाबाए किराम की जिंदगियों का आप मुताला करेंगे, सहाबाए किराम की जिंदगियों का जब आप मुताला करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, तारीख की इबारतें आज भी बिल्कुल उसी तरह मौजूद है जिस तरह 292 साल पहले मौजूद थी। आज भी दीन इस्लाम की वो तारीख बिल्कुल उसी तरह मौजूद है जिस तरह उस जमाने के अंदर मौजूद थी। क्या दीन इस्लाम के अंदर दीन सरबुलंदी के नाम पर क्या सहाबाए किराम ने अपनी गर्दनें नहीं कटाई है? क्या सहाबाए किराम ने अपनी जानें कुर्बान नहीं की है? हम हजरत हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से हमें अकीदत है, मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत के नाम पर अगर किसी ताज़िये के सामने खड़ा होना हो तो ऐसी चीज को अहलुल हदीस अपनी जूती के नोक पर रखता है और ऐसी चीज के ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं। और वो आलिम दीन जो अहलुल हदीस से ताल्लुक रखने वाला हो ऐसा अमल भी करने नहीं देगा, क्योंकि सरासर शिर्क है और तारीख की इबारतें आज भी मौजूद है। वो सहाबाए किराम जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए, वो सहाबाए किराम जिसने मैदान जंग के अंदर बातिलों को इस दुनिया के अंदर जहन्नम रसीद किया, और ऐसे शख्स के गर्दन के ऊपर तलवारें चली और उसी मैदान के ऊपर गिरे, उनके कलेजे को निकाल करके उनके कुफारे मक्का ने और जो है मुशरिकों ने अपने दांतों से चिबाया और उनकी नाकों को काटा गया, गले को काटा गया। ऐसे सहाबाए किराम दीन इस्लाम के अंदर तारीख के अंदर मौजूद है। क्या कभी कोई इंसान इस तरह के सहाबाए किराम की जो है कत्ल के ऊपर या शहादत के ऊपर इस तरह के त्योहार और इस तरह की गमी मनाने का हुक्म नहीं दिया गया? हमें भी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अकीदत है, मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत के नाम पर अगर सहाबाए किराम को गालियां देनी पड़े तो हम इस तरह के अमल को करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई इंसान इस तरह के सहाबाए किराम को, ऐसे खुलफाए राशिदीन को अगर दीन इस्लाम से खारिज बताता है, दीन इस्लाम से ऐसे इंसान को मुर्तद बताता है, तो हम इस तरह के त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार नहीं है। हमें और आपको किताबों का मुताला करने की जरूरत है। जब आप किताबों का मुताला करेंगे आपको पता चलेगा, जब ताजियादारी कर ली जाती है, जब ताजिए को खड़ा कर दिया जाता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां दी जाती है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां दी जाती है। क्या आपको ये ज़ेब देता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को गाली दी जाए? मेरे अजीज साथियों, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर अबू बकर के बारे में कहा, ऐ अबू बकर तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो। जिस शख्स के बारे में जन्नत का मुद्दा सुना दिया गया, आज ताजिए के नाम पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत के नाम पर उसी खुलफा को, उसी खलीफा को गालियां दी जाती है, उसी खलीफा को इस्लाम से मुर्तद बताया जाता है, उसी खलीफा रसूल को इस दुनिया के अंदर इस्लाम से खारिज समझा जाता है। अगर कोई इंसान ऐसे राफिजी से,
ایسے شیعہ سے محبت کا اعتراف کرتا ہے تو وہ انسان اپنے ایمان کا خیر منائے۔ اگر کوئی انسان اس طرح کے میلوں کے اندر شریک ہوتا ہے، اس طرح کے تہواروں کے اندر شریک ہوتا ہے، تو وہ انسان اپنے ایمان کے اوپر خیر منائے، اپنے ایمان کا جنازہ پڑھ لے۔ تو تعزیہ داری کے بعد ایک انسان اس طرح کے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور جب آگے بڑھیں گے، اس ماہ محرم کے اندر کئی طرح کی بدعتوں کو ایجاد کیا جاتا ہے، کئی طرح کے خرافات کو ایجاد کیا جاتا ہے، جن میں سے سب سے پہلے نمبر پر ایک انسان شرک کے قریب چلا جاتا ہے، ایک آدمی شرک کے قریب چلا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر ایک انسان صحابہ کرام سے بغض اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیتا ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، جس کے بارے میں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، اے دنیا والے لوگوں تم میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ اگر تم اس دنیا کے اندر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو گے، احد پہاڑ کے برابر اگر سونا بھی خرچ کرو گے، اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو گے، تو میرے صحابہ کے ایک مد کے برابر نہیں ہو سکتے، آدھے مد کے برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگانے کی کوشش کریں، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے ایمان کی خیر منانے کی کوشش کریں۔ جس آخری نبی نے صحابہ کرام کو گالیاں دینے سے روکا، صحابہ کرام کو گالیاں دینے سے منع کیا، جس صحابہ کرام کے بارے میں اتنا بڑا مزدہ سنایا گیا، آج ایک انسان تعزیے کے نام پر، حضرت حسین سے محبت کے نام پر اسی صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، اسی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، یہ تو آخری نبی نے اپنی حدیث کے اندر کہا، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین صحابہ کرام کے ایمان کو کامیابی کے لیے معیار مطلق قرار دے رہا ہے۔ اے دنیا والے لوگوں سنو، اگر تم دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو، اگر تم دنیا کے اندر فلاح چاہتے ہو، قیامت کے دن بھی کامیابی چاہتے ہو، سنو تمہارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہونی چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم ہدایت چاہتے ہو، قیامت کے دن جنت کا طلبگار ہو، تو سنو تمہارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہونی چاہیے، جس طرح ایمان صحابہ کرام نے لایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایسے لوگوں کے ایمان کا اندازہ لگائے، ایسے لوگوں کے عملوں کا اندازہ لگائے جس صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنایا گیا کامیابی کے لیے، جس صحابہ کرام کے ایمان کو معیار مطلق قرار دیا گیا، ایسے ہی صحابہ کرام کو اگر گالیاں دی جا رہی ہو، اگر ایسے ہی صحابہ کرام کو اگر برا بھلا کہا جا رہا ہو، اور اگر ایک اہل حدیث کا، ایک قرآن کے اوپر عمل کرنے والا کا اور حدیث کے اوپر عمل کرنے والے لوگوں کا اگر خون نہ کھولے، تو ایسے لوگوں کو بھی اپنے ایمان کے اوپر خیر منانی چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ حرکتیں اس محرم کے اندر کی جاتی ہے۔ تیسری سب سے بیزا حرکت اور نازیبا حرکت جو اس مہینے کے اندر کی جاتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیاسے ہونے کے نام پر شربتوں کی اور سبیل کی محفلیں سجائی جاتی ہے۔ جس محفل کو سجا لینے کے بعد، جس سبیل کی محفل کو سجا لینے کے بعد پھر صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہے، پھر صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے قتل کیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، اس دنیا کے اندر پیاسے قتل کر دیا گیا، ان کے گردن کے اندر چھری چلا دی گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، بڑے ہی ذمہ داری کے ساتھ، بڑے ہی خود اعتمادی کے ساتھ میں اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاریخ کی کسی بھی عبارت کے اندر، احادیث کے کسی بھی ورق کے اندر یہ جملہ آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے پیاسے چلے گئے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ بیزا چیزیں ہیں، ایک انسان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے وہ حربے ہیں، وہ چور دروازے ہیں جو اس مہینے کے اندر ایجاد کی جاتی ہے اور لوگوں کے ایمان کے اندر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب ایسے انسانوں سے سوال یہ کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں سے اگر یہ پوچھ لیا جائے کیا آپ نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے، کیا آپ نے احادیث مبارکہ کو پڑھا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر کتنے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کس مشرکین مکہ نے صحابہ کرام کو اس دنیا کے اندر پیاسے مارنے کی سازشیں کی اور ایسے جگہ پر قید کر دیا جہاں پر پانی کے نالے پڑے تھے، جہاں پر کھانے
और पीने की चीजें खत्म हो चुकी थी। सहाबाए किराम दरख्त के पत्ते को खा करके अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे। दरख्त के छिलके को उखाड़ करके उसके रस को चूसा करते थे। तारीख के अंदर ये वाक़यात भी मौजूद है, तारीख के पन्नों के अंदर ये वाक़यात भी दर्ज है। हमने इस तरह के सहाबा से मोहब्बत के लिए, हमने इस तरह से सहाबाए किराम से मोहब्बत को साबित करने के लिए कितनी सबील की महफिलें सजाई है, हमने कितने लोगों को पानियां पिलाई है, हमने कितने लोगों को शरबतें पिलाई है। आप हजरत हुसैन के नाम पर जो तारीख के ज़ाविये से अगर देखा जाए तो सरासर गलत है, जो सरासर झूठ पर एतमाद है। मेरे अजीज साथियों, ये सारे के सारे खुराफात इसी महीने के अंदर की जाती है। मेरे अजीज साथियों, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौर को आप याद करने की कोशिश करें जब आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम को बुलंद करने की कोशिश की। कुफारे मक्का तक दावत इस्लाम को पहुंचाने की कोशिश की। कुफारे मक्का ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और चंद मुसलमानों को शअब अबी तालिब के घाटी के अंदर कैद कर दिया। सहाबाए किराम के ऊपर आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कानून नाफिज कर दिया गया। कुफारे मक्का ने, अबू जहल ने ये कानून पारित किया, ये कानून नाफिज कर दिया कि मुसलमानों के हाथों में खाने और पीने की चीजों को खरीदो फरोख्त न किया जाए। सहाबाए किराम तक और इस्लाम के मानने वाले लोगों तक खाने और पीने की चीजों को रोक लिया जाए। कोई भी दुकान वाले, कोई भी ताजिर मुसलमानों के हाथों में कोई चीज को बिना बेचे। सहाबाए किराम आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह एक पहाड़ी के खोह में चले जाते हैं, शैब अबी तालिब की घाटी के अंदर चले जाते हैं। चंद खजूरें लेकर के, चंद मशकी से पानी लेकर के उसी घाटी के अंदर महसूर हो जाते हैं। वो दौर भी आया जब खजूर खत्म हो गए, वो दौर भी आया जब पानी खत्म हो गए। तारीख के वाक़यात से आपको पता चलेगा कि जब सहाबाए किराम के पास से पानी खत्म हो गया, खजूर खत्म हो गए, सहाबाए किराम की छोटी छोटी बच्चियां और बूढ़े लोग प्यास के मारे तड़पने लगे, प्यास के मारे बिलबिलाने लगे। वो बच्चियां जो कम उम्र थी, कम सिन थी, वो बच्चियां प्यास के मारे तड़पने लगे। मेरे अजीज साथियों, तारीख के अंदर ये वाक़यात भी दर्ज है। तारीख के अंदर आता है कि वो लोग दरख्त के पत्तों को तोड़ करके खाया करते थे और दरख्त के छिलके को उखाड़ करके उसके रस को चूसा करते थे, उसी छिलके को चूसा करते थे। आप तारीख के किस पन्ने का मुताला किए हैं? अगर आपने तारीख के इस पन्ने का मुताला किया होता तो आप इस चीज को भी अपने नजरों के सामने रखते। लेकिन आखिरी नबी ने, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, सहाबाए किराम ने, ताबई ने, तबा ताबई ने कभी इस तरह के अमल को अंजाम नहीं दिया कि अगर कोई प्यासा हो इस दुनिया के अंदर तो उसके नाम पर प्यास की वजह से सबील की महफिलें सजाई जाए और दूसरे इंसान को गालियां दी जाए, सहाबाए किराम को गालियां दी जाए। जिन लोगों ने सहाबाए किराम को सताया, जिन लोगों ने सहाबाए किराम को परेशानियों में मुब्तला किया, आपने ऐसे लोगों को गालियां नहीं दी, आपने उन लोगों को गालियां दिया जो आखिरी नबी के साथी हैं। आपने उन लोगों को गालियां दिया जिन लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सहाबाए किराम से राजी है और ये सहाबाए किराम अल्लाह रब्बुल आलमीन से राजी है। आपने उन लोगों को गालियां दी है जिन लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कहा, ऐ ईमान वालों सुनो, तुम्हारे लिए कामयाबी के लिए मेयार है सहाबाए किराम का ईमान। जिसके ईमान को हमारे लिए मेयार बनाया गया हो, जिसके ईमान को हमारे लिए कामयाबी के लिए मेयार मुतलब करार दिया गया हो, क्या ये इंसान तसव्वुर भी कर सकता है? क्या ऐसा इंसान सोच भी सकता है कि ऐसे सहाबाए किराम को गालियां दिया जाए? ऐसे इंसान को सबील के नाम पर, शरबतें पिलाने के नाम पर, पानियां पिलाने के नाम पर ऐसे इंसान को गालियां दिया जाए? मेरे अजीज साथियों, ये सारी की सारी बातें को वाज़ेह करने के पीछे मकसद ये है कि हमें और आपको सतर्क रहने की जरूरत है। हमें और आपको दीन इस्लाम के उस खूबसूरत पन्ने को अपने सामने रखने की जरूरत है और इस तरह की बिदअत और खुराफात से अपने आप को बचाने की जरूरत है। और अगर किसी इंसान के दिल के अंदर अगर इस तरह के बिदअत और खुराफात से मोहब्बत भी है, लगाव भी है, अगर एक इंसान ये चाहता है कि हम ऐसे लोगों के साथ शरीक हो जाए तो वो इंसान को भी सतर्क हो जाने की जरूरत है। मेरे अजीज साथियों,
साथियों, अगर इस तरह के बिदअत को इजाद करने के बाद, इस तरह के रस्म और रिवाज को इजाद करने के बाद अगर हमें और आपको डेगे और बिरयानी खाने को मिल जाए, कबाब खाने को मिल जाए, पकोड़े खाने को मिल जाए, तो ऐसी चीजों को अपनी जूती के नोक पर रखना चाहिए और एक इंसान को अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। मेरे अजीज साथियों, अहलुल हदीस भी इन सारी की सारी चीजों को खाता है, इन सारी की सारी चीजों को बना करके खाता है, लेकिन हाँ, बिदअतों खुराफात के नाम पर नहीं खाता, रस्म और रिवाज के नाम पर नहीं खाता। तो इसलिए हमें और आपको सतर्क रहने की जरूरत है, इस तरह के बिदअत और खुराफात से अपने आप को दूर रखने की जरूरत है, अपने ईमान की हिफाजत करने की जरूरत है। इस तरह के मेले और ठेले कई आपके दौर में आएंगे, आपकी जिंदगियों के अंदर आएंगे, लेकिन आपको अपने ईमान की हिफाजत करनी है, अपने ईमान के ऊपर खैर मनानी है और इस दुनिया के अंदर बावकार इज्जतदार मुसलमान बन करके अपनी जिंदगी को गुजारे, बिदअत और खुराफात से बच करके अपनी जिंदगी को गुजारे। क्योंकि अगर एक इंसान इस तरह की बिदअत और खुराफात में पड़ जाता है और इस तरह की बिदअत और खुराफात में पड़ने के बाद अगर शरीक हो जाता है, तो गोया कि वो इंसान अपने ईमान से हाथ को धो बैठेगा। तो हमें और आपको जरूरत है कि इस तरह की बिदअत और खुराफात से अपने आप को बचाए रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि कही हुई बातों पर पहले मुझे फिर सुनने वाले तमाम सामईन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो मेले और ठेले लगाए जा रहे हैं, हम तमाम मुसलमानों को उस मेलों और ठेलों से बचने की तौफीक